نہایت ہی خوش نصیبی اور خوشبختی جگر گوشہ سلطان العارفین برہان الواصلین شہزادہ سلطان الفقر ششم چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ حضور حضرت سخی سلطان احمد علی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ ہم اپنے مرشد کریم کے چہرہ انور کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کی موجودگی کے فیضان سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ابھی چند لمحات بعد آپ کا فکری اور انقلابی خطاب ہوگا۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، بے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ آنکھ ہے سرمے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب عرض کروں گا، حضور سیدی مرشدی شہزادہ سلطان الفقر چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ چیف ایڈیٹر انٹرنیشنل ماہنامہ میرات العارفین مرکزی جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین عالمی مبلغ اسلام حضور حضرت سخی سلطان احمد علی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، آپ آئیں اور اپنی فکری اور انقلابی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ اپنی موجودگی اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام احباب تشریف کی بہت شکریہ۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، يا محبوب الله، يا محمد رسول الله، صلى الله عليك وآلك وبارك وسلم۔
قابل احترام معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ضلع خوشاب کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام مہمانوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین جس پیغام کو اور جس دعوت کو، جس مشن اور جس مقصد کو لے کے چل رہی ہیں، اور آپ تک اس جماعت کے مبلغین اور صدور جو دعوت لے کر آتے ہیں، جو پیغام لے کر آتے ہیں، وہ خالصتاً ہماری تربیت ظاہری اور تربیت باطنی کا پیغام ہے، جس میں ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے خیر ہے اور برکت ہے، کیونکہ اس کی جو دعوت ہے وہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق اس منہج پہ ہے کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کی طرف، اس کی بندگی، اس کی عبادت کی طرف اور اس کی ذات کی طرف رغبت کرنے کے لیے اور اس کی جانب انسان کے متوجہ ہونے کے لیے انسان اپنی کوشش کرتا ہے، اپنی کاوش کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ زندگی میں بعض چیزوں کا انسان کو ادراک نہیں ہوتا، اپنی توانائیوں کی وجہ سے، اپنی انرجی کی وجہ سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اور اپنے معاملات اور زندگی میں ہمیں جو ترجیحات سکھائی جاتی ہیں ان ترجیحات کی وجہ سے اور جس طرح کے سماجی معاشرتی حالات ہمارے سامنے، ہمارے گرد و پیش میں، روزمرہ کی زندگی میں ہماری نظروں کے سامنے گھومتے ہیں، وہ سب ہمیں اس چیز سے اور اس حقیقت سے بہت دور لے جاتے ہیں اور بہت غافل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ میرا بس اور میرا اختیار میری اپنی اس آسان ترین چیز پر بھی نہیں ہے جو میرے اختیار کے بغیر آ اور جا رہی ہے، میرے وجود میں گردش کر رہی ہے، یعنی میری سانس، تو جس کا اختیار خود اپنی سانس پر نہیں اور قوت کا انسانی وجود میں انرجی کا اور انسانی وجود کی نشو و نما کی سب سے بنیادی محرک جس سے میں ہوں
کا دعویٰ انسان کرتا ہے، جس سے اپنی ہستی کی شناخت انسان کرتا ہے، جس سے انسان کے زندہ یا مردہ ہونے اور انسان کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، جو اس بدن سے جڑے تو اس بدن میں توانائیاں اور تپش اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور دن بدن انسان کے وجود میں، انسان کے حلیے میں، انسان کی جسامت میں دن بدن ترقی یا تنزل کی ایک کیفیت جاری رہتی ہے، تبدیلی کا عمل انسان کے وجود کے اندر جاری رہتا ہے۔ اس بدن سے جڑنے والی اس روح کے اوپر بھی انسان کا جب اختیار نہیں ہے، نہ وہ انسان کی اپنی مرضی سے آئی اور نہ وہ انسان کی اپنی مرضی سے جاتی ہے، وہ اللہ کے امر سے اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے، اللہ کے امر سے اس کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ اس جسم سے اپنا رشتہ قائم کرتی ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ روح اس کے وجود سے نکل جاتی ہے، اس کے وجود سے، اس کے جسم سے اس کا رشتہ اور ناطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان قبر میں جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر رب کے حکم سے دوبارہ وہ روح تمہارے جسم سے جوڑ دی جائے گی، پھر تمہیں حشر دیا جائے گا، پھر تمہیں کھڑا کیا جائے گا، اور فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا حساب کر رکھا ہے، تمہاری ہڈیوں کا بھی، تمہارے گوشت پوست کا بھی، تمہاری جسامت کا بھی، تمہارے جسموں کے اعمال کا بھی، ہر چیز کا ہم نے حساب کر رکھا ہے۔ فرمایا اس حساب کے مطابق اس زمین میں چاہے تمہیں جلا دیا گیا ہو، تمہیں سمندروں میں، دریاؤں میں بہا دیا گیا ہو، تمہاری راکھ پانی میں بہا دی گئی ہو، ہوا میں اڑا دی گئی ہو، یا تمہیں کسی مچھلی نے نگل لیا، یا تم کسی صحرا کے اندر غرق ہوئے، یا تمہیں کسی قبرستان کی ایک تنگ قبر میں دفنا دیا گیا، فرمایا ہم نے سارا حساب اپنے پاس رکھا ہے، اور تمہاری روح جب تمہارے بدن سے جوڑ دی جائے گی تو پھر تم کھڑے ہو جاؤ گے، اور پھر ہم تمہیں میدان معاشر کے اندر اکٹھا کریں گے۔ تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میری روح اپنے اختیار سے اس بدن کے ساتھ منسلک نہیں ہوئی، اس دنیا میں میری روح میرے اختیار سے اس بدن سے خارج نہیں ہوئی، پھر جب وہ مجھے اٹھانے والا اٹھائے گا اس پر بھی میرا اختیار نہیں ہے، میری پیدائش سے قبل بھی مجھ پہ اسی کا اختیار تھا، میری پیدائش کے بعد بھی مجھ پہ اسی کا اختیار ہے، میرے بوقت موت بھی مجھ پہ اسی کا اختیار ہے، اور مجھے بعد از مرگ اسی زمین سے جو زندہ کھڑا کر دے گا اس پر بھی اسی کا اختیار ہے۔ جب انسان کو یہ ادراک ہو جائے کہ میری ہستی معدوم ہے، میرے اختیارات کا لدم ہے، میرا اپنی ہستی پر، اپنے آپ پر، اپنے وجود پر جب اختیار نہیں ہے تو کیوں نہ میں اسی کی جانب رغبت کروں جو کل اختیارات کا مالک ہے، کیوں نہ میں اسی کی جانب لپک کے جاؤں جس نے میرے بدن کو ہستی دی، جس نے میری روح کو ہستی دی، کیوں نہ میں اسی سے محبت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، کیوں نہ میں اسی سے محبت کروں جو مجھے موت دے گا، کیوں نہ میں اسی سے محبت کروں جو مجھے کھڑا کرے گا، میں اس سے محبت کروں، میں اس سے محبت کروں، میں اس سے محبت کروں، میں والدین سے محبت کروں، میں ازواج اور بچوں سے محبت کروں، اور میں دنیا کے حسین اور جمیل چہروں سے محبت کرتا پھروں، لیکن یہ سب وہ چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن کہیں گے کہ میں اپنے باپ کو دے کے، میں اپنے بیٹے کو دے کے، میں اپنے دوست کو دے کے میں اپنی جان بخشی کروا لوں۔ یہ ساری محبتیں ایک خاص وقت تک کارگر ہیں، یہ ساری محبتیں ایک خاص ماحول کے اندر کارگر ہیں، لیکن وہ ماحول جو سب کے لیے یکساں ہوگا، جہاں نہ کوئی امیر امیر ہوگا، نہ کوئی غریب غریب ہوگا، جہاں کوئی طاقتور طاقتور نہ ہوگا، جہاں کوئی مفلس مفلس نہ ہوگا، جہاں نہ کوئی اعلیٰ ذات ہوگی، نہ کوئی ادنا ذات ہوگی، نہ کوئی اعلیٰ قوم ہوگی، نہ کوئی ادنا قوم ہوگی، یہ سبھی ایک طرح کے جسم کے ساتھ، ایک طرح کے لباس کے ساتھ،
ایک طرح کے حلیے کے ساتھ جس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو انسان کو وہ رغبت دلاتا ہے کہ یہ محبتیں اپنی جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں. تیرا دم ٹوٹنے کے ساتھ ان محبتوں کا دم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تیرا دم ٹوٹنے کے ساتھ ان رشتوں کا دم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تیرا دم ٹوٹنے کے ساتھ ان تعلقات کا، ان نعتوں کا، ان واسطوں کا دم بھی ٹوٹ جاتا ہے. سچی اسی کی ذات ہے. جب کچھ نہ تھا تو بھی وہ تھا، جب سب کچھ ہے تو بھی وہ ہے، جب کچھ نہ ہوگا تو بھی وہ ہوگا. جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو زندگی دی، جس نے ہر چیز کو ہستی دی، جو اس کائنات کو عدم سے ہست میں لایا، اس کائنات کو نتھنگ سے بینگ میں لایا، اور اس کائنات کو بینگ سے نتھنگ میں کرنے پہ قادر ہے، اس کو ہست سے عدم پہ کرنے پہ قادر ہے. وہ اپنی جانب بلاتا ہے کہ اے بندے اتصبرون وکان ربک بصیرا، تو ہی صبر کر کے بیٹھا ہے، تیرا رب تو تیرا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ بندہ میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. اس لیے یہ ساری محبتیں اپنی جگہ دم توڑ جاتی ہیں، یہ سارے رشتے اپنی جگہ پہ دم توڑ جاتے ہیں، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ختم ہو جاتا ہے، یہ سارا کچھ یہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. اللہ کتاب میں دعوت دیتا ہے کہ لوگوں زمین میں سیر کرو، زمین میں گھومو. جب تم زمین میں گھومو گے، زمین میں سیر کرو گے، زمین میں نگاہ دوڑاؤ گے تو تمہیں کئی بستیاں الٹی ہوئی نظر آئیں گی. تمہیں بڑے بڑے محلات آج کھنڈرات کی صورت میں نظر آئیں گے. تمہیں بڑی بڑی حویلیاں آج ویرانی کا اور بربادی کا ایک استعارہ بن کے ملیں گی، اور تمہیں کئی بادشاہوں کی قبریں اپنی جگہوں پہ سنسان ملیں گی، اور تمہیں کئی نامور جرنیل جن کے گھوڑوں کی رکابوں کے ساتھ، جن کے گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ، اور جن کے گھوڑوں کے گلوں کے اندر جو رسے ڈالے ہوئے ہوتے تھے، جو چمڑے کے ان کی باغیں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ شاہان جہاں کے سر لٹکے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی فتح کے وہ علم لگے ہوتے تھے. مگر فرمایا جب تم زمین میں جاؤ گے تمہیں ان کے سر اپنے قدموں کی ٹھوکروں میں ملیں گے، تمہیں ان کی بربادیاں اور تمہیں ان کی ویرانیاں ملیں گی، اور تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ رب نے کئی اقوام پیدا کی. وہ اقوام آئیں اور اجڑ گئیں، وہ اقوام آئیں اور گزر گئیں. کئی لوگوں کے قصے رہ گئے مگر اکثر کے قصے بھی ہم نے ختم کر دیے. آج ان کے ناموں سے تم واقف نہیں ہو، آج ان کی شکلوں سے تم واقف نہیں ہو، آج ان کے طور اطوار اور طریقوں اور عادات اور ان کی زبانوں اور ان کے الفاظ اور ان کے کھانوں سے تم واقف نہیں ہو. مگر فرمایا یہ ساری چیزیں اس لیے میں تمہیں دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ اپنے اندر غور و فکر کرو کہ تم بھی اسی سفر سے گزر رہے ہو جس سفر سے وہ گزر کے گئے ہیں. جیسے تمہیں یقین ہے کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، مجھے کوئی مٹا نہیں سکتا، جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہاری داستان داستان بن کے رہے گی، جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا قصہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا، ایسے انہیں بھی یقین تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا. انہیں بھی یہ یقین تھا انہیں اپنی جگہ سے کوئی مٹا نہیں سکتا. انہیں بھی یہ یقین تھا ان کے قصے قصے رہیں گے، ان کی داستانیں داستانیں رہیں گی، ان کی کہانیاں کہانیاں رہیں گی. لوگ ان کو یاد کرتے پھریں گے، لوگ ان کا ذکر کرتے پھریں گے. مگر فرمایا جیسے ان کے قصے مٹ گئے، ان کی داستانیں مٹ گئیں، ان کے آثار مٹ گئے، ان کے نام مٹ گئے، ان کے نشانات مٹ گئے. فرمایا وہ بھی اسی عدم کی مسافرت سے ہو کے گزرے تھے. انہیں بھی اپنے وجود پہ اتنا ہی مان تھا، وہ بھی اپنی طاقت پہ اتنے نازا ہو کے چلتے تھے، وہ بھی اسی طرح اکڑ کے اور لہر کے چلا کرتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح اپنی گردنوں کو تان کے رکھتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے نام و نسب پہ فخر کیا کرتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح اپنی بلند و بانگ دعوے اور اپنی بلند و بانگ باتیں کیا کرتے تھے. مگر فرمایا جس طرح وہ مٹ گئے ہیں اسی طرح تم نے بھی مٹ جانا ہے.
जिस रास्ते को उनकी रूहें गई उसी रास्ते को तुम्हारी रूहें जाएंगी, जिस जानिब उनके बदन गए उसी खाक की जानिब तुम्हारे बदन जाएंगे। एक ईसा था जिसको हमने अपनी बारगाह के अंदर उसके वजूद की सलामती के साथ उठा लिया, मगर फरमाया तुम में से हर एक ईसा इब्न मरियम नहीं है, वो एक वजूद था जिसको हमने आसमानों में उठाया। अब तुम सब इस मट्टी के अंदर दफन होगे, सब इस मट्टी के अंदर जाओगे, इस मट्टी से तुम्हें पैदा किया और इसी मट्टी के अंदर तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए वो फरमाता है कि बाकी वो रहेगा, बाकी वो रहेगा। फरमाया जिसका दिल मेरे जिक्र से मामूर हो गया, जिसका दिल मेरी याद से मामूर हो गया और जिसने मेरी बारगाह के अंदर अपनी जबीने में आंख टेक दी और फरमाया जो मेरी कुदरत का कायल हो जाता है, जो मेरे कवि होने का कायल हो जाता है, जो मेरे साहिब कुव्वत होने, मेरे साहिब इख्तियार होने और कुल इख्तियारात के मालिक होने का कायल हो जाता है और मेरी बारगाह में इज्जो इनकिसारी के साथ अपनी पेशानी रख देता है। फरमाया फिर मैं उसकी उस आजिज़ी पे, उसकी इनकिसारी पे, उसकी तौबा पे उसके ऊपर राजी हो जाता हूँ, उसके ऊपर खुश हो जाता हूँ और अपनी रहमत खास के साथ उसके वजूद को अपनी रहमत की आगोश में ले लेता हूँ। इसलिए ये जिंदगी बुलंदोबांग ख्वाब दिखाती है, बुलंदोबांग दावे कराती है, मगर इस जिंदगी की हकीकत यह है कि यह जिंदगी एक इम्तिहान गाह है जहां से हर एक आता है और यहां से आके गुजर जाता है। जो आया वो इस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखता है, उसके अंदर 5 हिस्से रख दी, वो सूंघने से लज्जत लेता है, वो खाने से लज्जत लेता है, वो सुनने से लज्जत लेता है, वो देखने से लज्जत लेता है, वो छूने से लज्जत लेता है, मगर ये सारी लज्जतें अपनी अपनी जगह पे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। जब इस जिस्म से उस रूह का रिश्ता मुनक़ते होता है तो फिर इंसान के ऊपर जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मुनकशिफ होती है, जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुल जाता है और वो जिंदगी का सबसे बड़ा राज इसकी मौत के वक्त इसके ऊपर ये खुलता है कि ये तो एक लम्हे का ख्वाब था, जिसको मौत के एक थपेड़े ने इसको इस ख्वाब से जगा दिया और इसे मालूम हुआ कि मैं ना तो इस दुनिया से था और न इस दुनिया के लिए मैं भेजा गया था, मैं तो किसी और मकसद के लिए इस दुनिया में आया था, मैं तो किसी और वजह से इस दुनिया में आया था और मेरे साथ किसी ने ये वादा लिया था मुझसे कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। हमने ये वादा दिया कि हाँ मेरे मौला तू ही हमारा परवरदिगार है, हम इस बात की गवाही देते हैं। तो उसने फरमाया आज फिर मुझे बताओ कि मुझसे तुम जो वादा करके आए थे मेरे उस वादे का क्या बना, मेरे उस वादे से क्या वफा की तुमने, मेरे उस अहद से क्या ईफा किया है तुमने। तो फिर इंसान ये कहेगा कि मेरे मौला मैं तो गाफिल था, मैं तो उस वादे को भूल चुका था, मैं तो तेरी जात को भूल चुका था, मैं तो तेरे शुक्र करने को भूल चुका था, मैं तो तेरी नेमतों के शुमार करने को भूल चुका था और मैं तो इस बात से गाफिल हो गया कि मैं तेरी रबूबियत का कायल था, मैंने तो तेरी रबूबियत का इकरार किया था। मगर वो कहेगा कि फिर मेरी रबूबियत का जब इकरार किया, जब मेरी रबूबियत का इतराफ किया और जब मेरी रबूबियत में ये यकीन करके गए कि या अल्लाह तेरी रबूबियत में कोई शरीक नहीं है, तेरी रबूबियत में कोई दखील नहीं है, तेरी रबूबियत के अंदर किसी और की दस्तंदाजी नहीं है, तो फरमाया फिर इस दुनिया के अंदर जाके तुम अपनी झूठे रब बना लेते हो। इस दुनिया में जाके तुम अपने ख्यालात को, अपनी ख्वाहिश नफ्स को, अपनी हवस को, अपने लालच को, अपने झूठ मूठ के हीलों और बहानों को तुम अपनी रबूबियत के दर्जे पे ला खड़ा करते हो। इसलिए परवरदिगार फरमाएगा कि बताओ आज के दिन का मालिक कौन है,
بتاؤ اصل کا مالک کون تھا، اور بتاؤ آج اس یوم آخرت کا مالک کون ہے؟ ہم کہیں گے مولا اصل بھی تیرا تھا، مولا یہ ابد بھی تیرا ہے۔ اس دن جس دن کچھ نہ تھا اور تو نے ایک لفظ کن سے، اس نہ ہونے سے کائنات کو ہونے میں لایا، اور جب سب کچھ تھا تو تیرے ایک ارشاد سے یہ ہونا نہ ہونا ہو گیا۔ تو میرے مولا ازل میں بھی تو رب تھا، ابد میں بھی تو رب ہے۔ تو وہ فرمائے گا پھر وہ جو تمہارا خواب تھا، وہ جو زندگی کا خواب تھا، وہ جو زمین پہ چند ساعتیں تم نے گزاری، وہ جو زمین پہ چند گھڑیاں تم نے گزاری، پھر بتاؤ اس میں تم اپنا رب کس کو مانتے تھے؟ پھر بتاؤ اس میں تمہاری توقعات کس سے وابستہ ہوتی تھیں؟ پھر بتاؤ اس میں تمہاری نگاہیں کس کی جانب اٹھتی تھیں؟ میرے مولا ہمیں ایک موقع اور دے دے، پھر ہم اس غفلت کے اندر شکار نہیں ہوں گے۔ ہمیں وہ دنیا لوٹا دے، ہمیں وہ زمین لوٹا دے، ہمیں وہ رشتے لوٹا دے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہم ان لذتوں کو چھوڑ کے تیری جانب رغبت اختیار کریں گے۔ اب ہمارے نفس ان کی جانب للچائیں گے نہیں، اس ہوس کا شکار نہیں ہوں گے، اس لالچ کا شکار نہیں ہوں گے، اس شہوت کا، اس تعصب اور تشدد کا شکار نہیں ہوں گے، ان جھوٹی اناؤں کا اور اس تکبر کا شکار نہیں ہوں گے۔ وہ فرمائے گا یہ تو میں نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہیں یہ بتا دیا تھا، اس دنیا میں اتارنے سے پہلے میں نے تمہیں یہ بتا دیا تھا کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک متاع قلیل ہے، یہ دنیا تمہارے لیے لعب و لعب ہے، اور یہ دنیا تمہارے لیے فریب نظر ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جس نے اپنے دل کو لگا لیا اس دنیا کی لذتوں میں، اس دنیا کی خواہشات میں اور اس دنیا کی کششوں کے اندر جس نے اپنے دل کو لگا لیا، فرمایا پھر وہ مجھ سے غافل ہوا اور میں نے اس کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اس دن وہ فرمائے گا اقوام کو مخاطب کر کے کہ بولے کوئی قوم جس کی طرف کوئی ہادی نہ پہنچا ہو، بولے کوئی قوم جس کی طرف ہدایت کا پیغام نہ پہنچا ہو، بولے کوئی قوم جس کی طرف میری حق و صداقت کا مجدہ جاں فضا نہ آیا ہو، بولے کوئی قوم جو یہ کہے کہ اے اللہ ہم تک تیری بات نہ پہنچی، ہم تک تیرے سخن نہ پہنچے، ہم تک تیرا کلام نہ پہنچا۔ اس دن ساری قومیں کھڑی ہوں گی اور سب کے سر جھکے ہوں گے، اور آقا اسلام فرماتے ہیں، امام بخاری سے روایت کرتے ہیں، بعض اقوام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی میرے مولا ہم تک تیرا پیغام نہ پہنچا تھا۔ سرکار نے اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں آئیں گے اپنی قوم سمیت۔ اللہ نوح علیہ السلام سے سوال پوچھے گا کہ اے نوح کیا تو نے میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا؟ کیا تو نے ان کو تبلیغ کی تھی؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میرے مولا میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچایا، میں نے ان کو تیرے دین کی دعوت دی، میں نے ان کو تیری ہدایت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم سے تصدیق چاہے گا، اس قوم سے پوچھے گا کہ اے قوم نوح کیا نوح علیہ السلام نے، کیا میرے اس نبی پیغمبر نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم چونکہ نافرمان تھی، وہ سرکش تھی، نوح علیہ السلام کی قوم عرض کرے گی کہ یا اللہ نوح علیہ السلام نے ہم تک اپنا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اے نوح علیہ السلام اگر تو نے ان تک اپنا پیغام پہنچایا تو یہ تو انکار کرتے ہیں، پھر لا تیری رسالت اور تیری نبوت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے اوپر یہ گواہی کون دیتا ہے کہ تو نے ان تک اپنا پیغام پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام میدان حشر میں نگاہ دوڑائیں گے، اس سے نوح علیہ السلام کسی کو اپنا گواہ نہ پائیں گے، تو وہ اللہ کے دربار میں عرض کریں گے میرے مولا میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو اپنی نبوت کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اس قوم کو ان کے جھوٹ کے اوپر اور نوح علیہ السلام کے اس پیغام کے جھٹلانے کے اوپر ان کی گرفت فرمائے گا، ان کو عذاب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں
جو اس سے انکار کر سکے کہ سچے رب کا پیغام کسی تک نہ پہنچا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر حق بھی واضح ہو چکا اور باطل بھی واضح ہو چکا۔ اس دنیا کے اندر حق بھی ہم تک پہنچ گیا اور اس دنیا کے اندر باطل بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ واضح ہے۔ اس دنیا میں حلال بھی واضح کر دیا گیا، حرام بھی واضح کر دیا گیا، سچ بھی واضح کر دیا گیا، جھوٹ بھی واضح کر دیا گیا، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید بھی واضح کر دی گئی، اور رب کی ذات سے شرک کرنا بھی واضح کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ تم حق اور باطل میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ میں نے تمہیں یہ اختیار دے دیا کہ تم کفر اور اسلام میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم نیکی یا بدی میں سے کسی کا اختیار کر لو۔ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم اچھائی یا برائی میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ میں نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم خیر یا شر میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ تو جس نے اللہ کو اپنا معبود مانا اور جس نے اس پیغام کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نبی معظم شفیع محتشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیغام کے اوپر جس نے سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت اور ختم نبوت کے اوپر جس نے اعتراف اور اقرار کر لیا اور جسے وہ حق کی تصدیق نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ میں انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کی قربت میں بناؤں گا۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں جھوٹے معبود تراش لیے، جنہوں نے نفس کی پیروی کی، جنہوں نے حب دنیا کی پیروی کی، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے مومن اپنی زندگی کی بجائے اپنی موت کے اوپر اپنی نگاہ رکھتا ہے کہ یا اللہ یہ زندگی جیسے بھی گزر جائے، یہ زندگی کیسے بھی گزر جائے، مگر جب مجھے موت عطا کرنا تو مجھے موت کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ عطا فرمانا۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اپنی رغبت میری طرف رکھو، اپنا رجوع میری طرف رکھو، اور وہ کہتا ہے میں ہی ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میں ہی ہوں جو تمہیں اس دنیا میں رزق عطا کرتا ہے، اس دنیا میں جان عطا کرتا ہے، اور میں ہی ہوں جس کے حکم سے ملک الموت تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کے حکم سے تمہاری یہ قبض کی گئی روح پھر تمہارے جسموں میں جوڑ دی جائے گی، اور وہ کہتا ہے میں ہی ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس سب کو جانتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہارے جسم کے اعضاء کو تمہارے اعمال کا گواہ بنا دیتا ہوں۔ تم بھول سکتے ہو، تمہارے گرد و پیش میں رہنے والے بھول سکتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ ایک ہڈن میموری میں نے تمہارے جسموں کے ہر عضو میں ڈال دی ہے۔ اس دن جس زبان میں جھوٹ بولا ہوگا تو کہے گا کہ مولا میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر فرمایا تیری زبان تیرے جھوٹ کی گواہی دے گی۔ جس نے ہاتھوں سے ظلم کیا تو مکر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو ظلم نہیں کیا تھا، فرمایا اس دن تیرے ہاتھ گواہی دیں گے کہ مولا اس نے ظلم کیا تھا۔ تیری نگاہیں بدی اور برائی کی جانب، فحاشی اور یعنی کی جانب مائل ہوئی تھی، تیری نگاہوں نے خیانت کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم خائن نگاہوں کو بھی جانتے ہیں، کن نگاہوں نے خیانت کی تھی۔ اس دن کہا کہ تیری آنکھیں تیرے اعمال کی گواہی دیں گی کہ میرے مولا یہ ہم سے یہ کار بد سر انجام دلواتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ
شاید تمہیں وہ میموری نظر نہ آئے اور شاید تمہیں وہ میموری سٹوریج معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں رکھی ہے، وہ کیسے چیزوں کو یاد رکھتی ہے، وہ کیسے چیزیں اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا جو میری ذات پہ یقین رکھتے ہیں، جو میری ذات پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو میری ذات کی جانب مائل اور متوجہ رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہوں، وہ جو بھی عمل کرنے لگتے ہیں، گناہگار آدمی اور جو میری ذات سے غافل آدمی ہوتا ہے، فرمایا اسے معلوم ہی نہیں کہ میرا میزان لگے گا، میرا ترازو پڑا ہوگا، اس ترازو پہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ کہا غافل کو پوری زندگی نہ وہ ترازو یاد آتا ہے، نہ اس ترازو کو سوچتا ہے، مگر کہتا ہے جس کے دل میں میرا خوف بیٹھ جاتا ہے، جس کے دل میں میری یاد بیٹھ جاتی ہے، وہ جو قدم اٹھاتا ہے میرے ترازو کو آنکھوں میں رکھ کے قدم اٹھاتا ہے، وہ جو عمل کرتا ہے میرے ترازو کو آنکھوں میں رکھ کے قدم عمل کرتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے میرے ترازو کو یاد کر کے کام کرتا ہے، وہ جو قول اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، فرمایا وہ میرے اس ترازو کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے اپنی زبان سے وہ قول ادا کرتا ہے، اس لیے کہ تمہاری ہر چیز کا حساب میرے اس ترازو پہ تولا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا حساب لیا جائے، اور لوگوں اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ اللہ کے ترازو پہ تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ دانش مند وہ ہوتا ہے جو جانے سے پہلے، جو مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو تول لیتا ہے، اپنے افعال کو تول لیتا ہے، اپنے اقوال کو تول لیتا ہے، اور کسی کی نشاندہی سے پہلے اپنے جرائم کی نشاندہی خود کر لیتا ہے، کسی کے بتانے سے پہلے اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں، اپنے مظالم اور اپنی زیادتیوں کو اب خود معلوم کر لیتا ہے۔ اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جو اچھا کرتے ہو اس کا رب پہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کا رب پہ کوئی بھلا نہیں ہے تمہارا کہ تم نے اچھا کیا تو رب پہ تم نے کوئی احسان کیا اور رب کو تم یہ کہو کہ دیکھ میں اچھا کر رہا ہوں، اور جس نے برا کیا فرمایا اس نے کسی اور سے برا نہ کیا، اور اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو یاد رکھو اللہ کی نصرت اور مدد ظالم کے ساتھ نہیں بلکہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جس نے ظلم کیا اس نے کسی اور پہ ظلم نہ کیا، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی جان پہ احسان کرتا ہے، جو اچھائی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نفع دیتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، جو برائی پہ مائل اور برائی پہ راغب رہتا ہے، فرمایا وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس جرم کا شریک بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس ظلم اور زیادتی کا حصہ بنا کے اپنے لیے آگ میں سے حصہ مختص کرتا ہے، اپنے لیے آگ میں گھر کو پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب بطور انسان کے کوئی عقل مند ہے یا کوئی بے وقوف ہے، کوئی بھی آدمی اپنا خسارہ نہیں چاہتا، کوئی بھی آدمی اپنا نقصان نہیں چاہتا، کوئی بھی آدمی اپنے لیے کسی چیز کے اندر گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ ارے دنیا کی 4 ٹکوں کی تجارت میں اگر گھاٹا منظور نہیں ہے، دنیا کے 4 ٹکوں کی تجارت میں خسارہ منظور نہیں ہے، دنیا کے 4 ٹکوں کی تجارت میں اگر نقصان منظور نہیں ہے، تو اے بندہ خدا ذرا یہ تو سوچ، تو اپنی وہ زندگی جسے کہتا ہے وہ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے وہاں سے رہیں گے، ابدال آباد تک وہاں پہ رہیں گے، پھر موت ختم ہو جائے گی، وہاں زندگی ہی زندگی ہوگی، وہاں حیات ہی حیات ہوگی، جس پہ عذاب ہے وہ عذاب میں مبتلا رہے گا،
جس کو نعمتیں عطا کی وہ رب کا شکر بجا لائے گا ان نعمتوں کے اندر بیٹھ کے۔ ارے 4 ٹکوں میں گھاٹا نامنظور کرنے والوں، 4 ٹکوں میں خسارہ نامنظور کرنے والوں، 4 ٹکوں میں نقصان نامنظور کرنے والوں، ایک ہمیشہ کی زندگی میں خسارہ کیوں مول لیتے ہو؟ ایک ہمیشہ کی زندگی میں نقصان کیوں مول لیتے ہو؟ ہمیشہ کی زندگی میں گھاٹے کا سودا کیوں مول لیتے ہو؟ اس لیے آج یہ 2 سانسیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہیں، جو اللہ نے تمہارے وجود میں رکھ دی ہیں، ان سانسوں کو غنیمت جانو، ان سانسوں کو اس کی نعمت جانو، اور جو 2 ساعتیں تمہاری موت اور تمہاری زندگی کے درمیان رہ گئی، ان 2 ساعتوں کو اس رب کی بندگی کے اندر گزارو، اس رب کی عبادت کے اندر گزارو، اس رب کے شکر کے اندر بسر کرو، اس رب کے ذکر کے اندر بسر کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا صلہ تمہیں آخرت میں تو دوں گا ہی دوں گا، آخرت میں تو تمہیں انعام ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں تو تمہیں اجر ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں تو تمہیں نعمتیں عطا ہوگی ہی عطا ہوں گی۔ فرمایا اس دنیا کے اندر بھی میں تمہیں نعمتیں عطا کروں گا۔ فرمایا تم زمین پہ ذکر کرتے ہو، زمین پہ تم میری یاد کرتے ہو، فرمایا تمہارے گرد ممکن ہے گناہ گار بیٹھے ہوں، ممکن ہے خطا کار بیٹھے ہوں، ممکن ہے متکبر بیٹھے ہوں، ممکن ہے بخیل بیٹھے ہوں، ممکن ہے تمہارے ارد گرد مختلف غفلتوں کا شکار لوگ بیٹھے ہوں، سرکش بیٹھے ہوں، نافرمان بیٹھے ہوں، ناپاک بیٹھے ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ ذکر تم کرتے ہو تو یہ یاد رکھو تم دنیا میں اپنی شان کے لائق محفلوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہو، اور فرمایا جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں عرش پہ تمہارا ذکر کرتا ہوں، میرے عرش پہ کوئی ناپاک نہیں ہے، میرے عرش پہ کوئی نجس نہیں ہے، میرے عرش پہ کوئی پلید نہیں ہے۔ فرمایا وہاں میرا عرش ہے، میں نے اس کے گرد ملائکہ کی صفیں کھڑی کر رکھی ہیں جو ہر وقت میرا ذکر کرتی رہتی ہیں، جو ہر وقت میری تسبیح کرتے ہیں۔ فرمایا وہ خود بھی میرے ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں، وہ ازل سے ابد تک ان کے ذکر ہی میں نے اپنا ذکر کر دیا۔ فرمایا تم زمین پہ میرا ذکر کرتے ہو، میں عرش پہ تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم زمین پہ مجھ کو یاد کرتے ہو، میں عرش پہ تم کو یاد کرتا ہوں۔ تم زمین پہ میرا ذکر کرتے ہو، میں عرش پہ تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی مجلسوں میں میرا ذکر کرتے ہو۔ فرمایا میں نوری مخلوق کی مجلسوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو فرمایا میں تمہیں اس ذکر میں تنہا نہیں چھوڑتا، میں اس ذکر میں اگر تم کسی صحرا کی وسعت میں، صحرا کی پہنائی میں، تنہائی میں کہیں تم بیٹھے ہو، فرمایا وہاں بھی میں نے اپنے فرشتے اس زمین کے اندر چھوڑ رکھے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ زمین پہ رب کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے فرمایا میرے فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ تمہیں اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور تمہاری محافظت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایک بندہ زمین پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، زمین پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتنے ملائکہ اس کے اوپر نازل فرماتا ہے کہ پہلا فرشتہ اس بندے کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس کے اوپر فرشتوں کی تہ لگی ہوتی ہے، اور پہلا فرشتہ زمین پہ ہوتا ہے اور آخری فرشتہ فرمایا میرے عرش پہ ہوتا ہے۔ میں اتنی کثرت سے ملائکہ تمہارے اوپر بھیجتا ہوں، مگر مجھے یاد تو کرو، میرا ذکر تو کرو۔ اور ذکر میں فائدہ کس کا ہے؟ کیا اس ذکر کا نفع رب کو پہنچتا ہے؟ کیا اس ذکر کا فائدہ رب کو پہنچتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری ذات تو اللہ الصمد، میری شان تو صمدیت ہے، میری شان تو بے نیازی ہے، مجھے کسی جمیل کے جمال کا نفع نہیں پہنچتا، میں اس سے بے نیاز ہوں، کسی حسین کے حسن کا،
کسی ذاکر کے ذکر کا، کسی عابد کی عبادت کا. میں ان سب سے بے نیاز ہوں. اللہ الصمد وہ فرماتا ہے میں ان سب سے بے نیاز ہوں. اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذاتوں کو، تمہارے اپنے نفوس کو، تمہارے اپنے بدنوں کو پہنچتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس دنیا میں کیا نفع پہنچتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب اس دنیا میں تم میرا ذکر کرتے ہو تو مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے اس دنیا میں کئی لذتوں کو بکھیر دیا ہے کہ تمہیں آزماؤں وہ لذتیں دے کر کہ کیا تم میری جانب مائل ہوتے ہو یا ان لذتوں کی جانب مائل ہوتے ہو. اور مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے، مومن کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ لذتوں کو چھوڑ کے رب کی جانب جاتا ہے. اگر لذتیں نہ ہوں جو رب کی راہ میں رکاوٹ ہوں تو یہ کسی حکم شرعی کا انکار نہیں ہے، ایک لطیف شاعرانہ مزہ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ازو جنت سروکار ندارم کہ یزداں باشد و شیطان باشد. وہ کہتے ہیں کہ ایسی جنت میں کیا لذت آئے گی جس میں یزداں تو ہوگا مگر شیطان نہیں ہوگا، کیونکہ مومن کا عمل تو وہاں آزمایا جاتا ہے جہاں باطل بھی سامنے ہو اور وہ باطل کو اختیار کرنے پہ قادر بھی ہو، مگر وہ باطل کو ترک کر کے اپنے رب کو اختیار کرے، رب کی راہ کو اختیار کرے. جہاں لذتیں بے شمار ہوں، لذتیں بے تحاشا ہوں، مگر فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لذتوں کو ترک کر کے اپنے خالق کی طرف جائے. تو جہاں امتحان ہی نہ ہو، آزمائش ہی نہ ہو، راستہ ہی ایک ہو، دوسرا انتخاب ہی نہ ہو، دوسری چوائس ہی نہ ہو آپ کے پاس، تو وہاں تو آپ مجبور تھے اس کو اختیار کرنے پہ، کیونکہ کوئی اور چوائس ہی نہ تھی. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے نفس کو رغبتیں دے کے کھلی چھوٹ دی، شیطان کو میں نے کھلی چھوٹ دی کہ وہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے گمراہ کر کے دیکھ لے، کیونکہ میں نے اپنے بندوں پہ پیغام حق واضح کر دیا ہے. اور جس پر میرا پیغام واضح ہو گیا، جس کے اندر میری محبت پیدا ہو گئی، جو میری بندگی کے اندر داخل ہو گیا، فرمایا وہ شیطان اسے کبھی بہکا ہی نہیں سکتا، جو مرضی کرتا پھرے. جو میرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے وہ اسی کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی محبت کرتا ہے. اس کے اندر ماں سے اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی، غیر اللہ کی محبت کو وہاں دخل ہی نہیں ہے. تو خالق کی محبت ہے. سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیونکہ سرکار کی محبت بھی خالق کی محبت ہے، سرکار کی محبت بھی خالق کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کے لیے آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور رب نے ان کو دو محبتیں نہیں کہا. حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. حضور کو ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے، حضور سے وفا کرنا اللہ سے وفا کرنا ہے، حضور کے حکم پہ عمل پیرا ہونا اللہ کے حکم پہ عمل پیرا ہونا ہے. سرکار علیہ السلام سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے. اور سرکار علیہ السلام نے اپنی محبت کی شرط یہی رکھی ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ دار، بہن بھائیوں، بیوی بچوں سے بڑھ کر اور کل لوگوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرتا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.
کوئی بھی تم میں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرتا. جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت داخل ہو گئی، جس کے دل میں غیر اللہ کی لذت داخل ہو گئی، جس کے دل میں اللہ کی بجائے غیر اللہ کی کشش داخل ہو گئی، فرمایا وہ کون ہے؟ مغضوب ہے، اس پہ غضب ہوا. رب نے اس کے دل کو اپنی محبت کے قابل ہی نہ سمجھا، اور رب نے اس کے دل کو اپنی محبت کی اہلیت اس کے دل سے لے لی، جس کی اندر رغبت اور کشش غیر اللہ کی محبت کی تھی. فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے دل کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو گیا، ہم اس سے اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں. قیامت کے دن ہم اسے کہیں گے کہ تم نے ہمیں بلایا تھا، ہم نے تمہیں بھلا دیا. اس لیے اس رب کو یاد کرنا، اس رب کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور کرنا، اور اس رب کی یاد سے اپنے دلوں کو سرشار کرنا، اور اس رب کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرنا، اور اس کے ذکر کی خوشبو سے اپنے دلوں کو معطر کرنا، یہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا باعث ہے. دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ بنیادی بات ہے جو ہر سبیل میں آپ کو ملے گی، جسے اللہ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میری ذات سے رغبت رکھتا ہے، میری ذات سے محبت رکھتا ہے، میری طرف آنے کی جہد کرتا ہے، لنہدینہم، ہم اس کے اوپر کھول دیتے ہیں سبلنا، سارے راستے. راستہ نہیں، ایک راستہ نہیں، اس پہ راستے کھول دیتے ہیں، سارے راستے اس کے اوپر منکشف کر دیتے ہیں. وہ جدھر سے بھی آئے گا میری محبت کے طریق سے میری ذات سے قرب پائے گا. اس لیے اس کی محبت کی طرف، اس کی بندگی کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف اپنے وجود کے اندر وہ کوشش کرنی چاہیے، اپنے وجود کے اندر وہ طلب، وہ جستجو پیدا کرنی چاہیے، اپنے وجود کے اندر اس کا شوق پیدا کرنا چاہیے. کیوں کہ منزل شوق والوں کو ملتی ہے، اور جس کے اندر شوق ہی نہ ہو، جس کے اندر طلب ہی نہ ہو، جس کے اندر وہ کشش ہی نہ ہو، جس کے اندر وہ محبت ہی جنم نہ لے، تو ایسے غافل کی قسمت پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی بنائی جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں کہ ہم نے انہیں دل دیے تھے مگر وہ اپنے دلوں سے بے خبر تھے، وہ کبھی مجھے یاد ہی نہیں کرتے تھے اپنے دل سے. ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں کہ میری قدرت اور میرے جمال کے مظاہر کو دیکھو اس دنیا کے اندر، مگر فرمایا کہ وہ اپنی ان آنکھوں سے میری قدرت کے جمال اور میری قدرت کے مظاہر کو دیکھ کے میری معرفت حاصل کرنے کا ذوق و شوق ہی نہیں رکھتے تھے. ہم نے انہیں کان دیے، وہ ان کانوں سے میری ندا کو، میرے پیغام کو، اور جبریل کے ذریعے جو میں آسمان اور زمینوں میں منادی کرواتا ہوں، فرمایا اس منادی کو سنتے ہی نہیں تھے، وہ بہرے تھے. اور کیا کہا ان کے لیے؟ اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو چوپایوں کی مثل تھے، حیوانوں کی مثل تھے. تو گویا حیوان اور انسان میں جو چیز فرق واضح کرتی ہے، حیوان اور انسان کے مابین جس چیز سے امتیاز واضح ہوتا ہے، وہ امتیاز اس چیز سے واضح ہوتا ہے، وہ فرق اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ انسان جو راغب اللہ ہو، جو رجوع اللہ کرے،
جو اللہ کی محبت کے اندر اپنے آپ کو سرشار کر دے، پھر جو اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، جو اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، اس کے لیے پھر دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے پھر لذتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے پھر خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا رب صرف تو ہی ہے، تیری ذات کے علاوہ میں نے ربوبیت کے ہر دعوے دار کو ٹھکرا دیا، میں صرف تیری ذات سے محبت رکھتا ہوں، اور اس پہ استقامت سے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ان پر میں انعام کرتا ہوں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، میری رحمتوں کے، برکتوں کے، نور کے، انوار کے، مدد اور نصرت کے، رہنمائی کے، الہام کے ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور نہ صرف اسے آخرت کی نوید سناتے ہیں بلکہ وہ اسے آ کے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اے رب کے بندے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھی تمہارا دوست بنا دیا، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اللہ نے ہمیں تمہارا دوست بنا دیا۔ فرمایا تم امراء کی دوستی کر کے فخر کرتے ہو کہ میری فلاں صاحب اختیار سے دوستی ہے، میری فلاں صاحب اقتدار سے دوستی ہے، میری فلاں صاحب عزت سے دوستی ہے، میری فلاں منصب کے حامل سے، میری فلاں عہدے کے حامل سے دوستی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو کتنا مان ہوگا اپنے رب سے جن کی دوستی رب کے بھیجے ہوئے ملائکہ سے ہوتی ہوگی، جن کے دوست رب کے فرشتے بنتے ہیں، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، اے بندے خدا، نہ تجھے کوئی خوف رہا نہ تجھے کوئی غم رہا، کیونکہ اللہ نے ہمیں تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے، ہم تیرے محافظ ہیں، ہم تجھے وہ بھی عطا کریں گے جو تیرا نفس خواہش کرے گا، جو تیرے اندر خواہش ہوگی۔ کیوں کہ جب ہم آئے تو تیرے نفس کی علائشیں پاک ہو گئیں، نجاستیں پاک ہو گئیں تیرے نفس سے، اب تیرا نفس امارہ نہ رہا، نفس سو نہ رہا، اب تیرا نفس مطمئنہ بن چکا ہے، اسے اللہ کے ذکر سے اطمینان عطا ہو چکا، اور جس کے نفس کو اطمینان عطا ہو جائے اسے اللہ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا میں نے تجھے اپنے خاص بندوں میں داخل کر دیا، میں نے تجھے اپنی خاص جنت قرب میں داخلہ عطا فرما دیا، جا میری نعمتوں کے مزے لے۔ یہ صلہ ہے اس بات کا کہ تو نے چند خواہشوں کو ترک کیا، اور میں نے ان چند خواہشوں کے ترک کرنے کے انعام کے اندر میں نے تیرے لیے اخروی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ یہ رب کی محبت کا صلہ ہے، اور جو رب سے محبت کرتے ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ کسی سے صلے کے طالب نہیں ہوتے۔ قاتل اسلام کو اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں جو پیغام ہدایت دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں استقامت دی، میں نے تمہیں رب کا راستہ دکھایا، میں نے تمہیں بتوں کی پرستش سے نجات دلائی، میں نے تمہیں گمراہی سے بچایا، میں نے تمہیں شرک سے بچایا، میں نے تمہیں کفر سے بچایا، میں نے تمہیں ناشکری سے بچایا، میں نے تمہیں تمام برائیوں سے، تمام شرور سے میں نے تمہیں محفوظ کیا۔ فرمایا مگر اس کے اوپر میں تم سے کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ سرکار کو کس نے کہا کہ حبیب یہ فرماؤ؟ اللہ نے۔ قل، حبیب آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے تم سے کسی صلے کی طلب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی صلہ دینا چاہتے ہو اس دولت ایمان کا، اس دولت ہدایت کا، اس دولت استقامت کا، اس دولت صراط مستقیم کا، اس دولت محبت الہی، اس دولت عبادت الہی اور دولت اطاعت الہی کا اگر کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو وہ محض اتنا ہے
इल्ला अल-मुवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अकरबा, मेरी आल और मेरी इतरत से मोहब्बत किया करो। फरमाया मैं अपनी आल की, अपनी इतरत की मोहब्बत के सिवा, उनकी मोहब्बत के सिवा, उनके अदब और एहतराम और उनकी ताज़ीम के सिवा मैं तुमसे कोई सिला तलब नहीं करता। सरकार के अहले कुराबत में अव्वलन सरकार की आल और सरकार के अहले बैत अतहार हैं, और सरकार के अहले कुराबत में सरकार की अज़वाज हैं, और सरकार के अहले कुराबत में सरकार के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं। फरमाया मैं अपने अहले कुराबत की मुअद्दत और मोहब्बत के सिवा तुमसे कुछ नहीं चाहता। सरकार के अहले कुराबत की, हुजूर अलैहिस्सलाम की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत किसे नसीब होती है? जो अल्लाह से मोहब्बत करे। सरकार की अज़वाज और सरकार के सहाबा का एहतराम किसके दिल में होता है? जो अल्लाह से मोहब्बत करे। अल्लाह की मोहब्बत में वो उनकी ताज़ीम और उनका अदब करता है। बेदिल देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर नज़ारा गुल भी तवा कर, अगर नज़ारा गुल भी तवा कर, नजर अगर नज़ारा गुल भी तवा कर, वतन दर चश्मे बुलबुल भी तवा कर। अगर तू फूल का नजारा करना चाहता है, अहले खुशाब, बारीक लतीफ बात है, लुत्फ की बात है, नुक्ते की बात है, ज़ौक़ की बात है। बेदिल कहते हैं कि अगर तू फूल का नजारा करना चाहता है, किसका किसका फूल का नजारा करना चाहता है, तो चमगादड़ की आंख में न बैठना। क्या? फूल का नजारा करना चाहता है तो चमगादड़ की आंख में न बैठना। फूल का नजारा करना चाहता है तो बुलबुल की आंख में बैठ के फूल को देखना। चमगादड़ को क्या मालूम कि फूल क्या है? कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। इसलिए सरकार इस्लाम की आल और इतरत से मोहब्बत वो कर सकते हैं अल्लाह ने जिनकी निगाहों को बुलबुल की निगाहें अता की हैं। जिनकी आंखों में चमगादड़ हो, उनको क्या पता सरकार की आल और सरकार की इतरत का मुकाम और शान क्या है। तो अल्लाह सिले से भी बंदे को बेनियाज कर देता है, जैसे सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को पेश करके साबित किया कि जो मेरी ज़ात के लिए वक्त हैं, मेरे लिए जो वक्त हैं वो सिले के तालिब नहीं हैं, और जो मेरे लिए वक्त हैं वो सिले के तालिब हो ही नहीं सकते। क्यों? कि उनका सिला तो मेरी रजा है, उनका सिला तो यह है कि मैं उनसे मोहब्बत करने लग जाऊं। मेरी मोहब्बत जो उनके साथ मुझे मोहब्बत होती है, इस मोहब्बत से बढ़ के उन्हें क्या सिला चाहिए? मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसे मौला मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जिसे मौला मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जिसे सब कुछ मिल गया, जिसे कुल मिल गया, वो जुज़ का तालिब क्यों हो? जिसे कुल मिल गया वो जुज़ का तालिब न रहा। जिसे मौला मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। कुल नेमतें मिल गईं, कुल जन्नतें मिल गईं, कुल इनामात मिल गए, कुल इकरामात मिल गए, क्योंकि उसे मौला जो मिल गया, और ये सब कुछ मौला का है। सही बुखारी की हदीस है, आखिर मुतअद्दिद दीगर मुहद्दिसीन ने भी हदीस पाक को नकल किया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आता है जब बंदा नवाफिल के जरिए रब का कुर्ब हासिल कर लेता है। नवाफिल के जरिए रब का कुर्ब हासिल कर लेता है, और नवाफिल के जरिए रब के कुर्ब का माना यह है कि फराइज का पाबंद होता है। एक बंदा जो फराइज की ही पाबंदी नहीं करता, नवाफिल उसके किस काम के? अवलन इख्तियार तो फराइज का है कि अपने फराइज को अदा करे, मगर फरमाया कि जो फराइज में कामिल हो, फराइज का आमिल हो, फिर जब वो नवाफिल अदा करता है
تو اس نوافل سے وہ رب کے قرب کو پا لیتا ہے، کیونکہ نفل جو ہے یہ عبادت کا زائد حصہ ہے، جس کے دل میں جتنا شوق، جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری کو پیش کرنے کے لیے، بار بار تائب ہونے کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار شکر کرنے کے لیے، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کا بیان کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے لیے وہ نوافل کے ذریعے بار بار اس کی بارگاہ میں رجوع حاصل کرتا ہے۔ فرمایا اس کے دل میں محبت الہی جاگزین ہو جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، فرمایا وہ مجھ سے سوال کرتا جاتا ہے، میں اس کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ وہ سوال کرتا جاتا ہے، میں عطا کرتا جاتا ہوں، وہ مانگتا جاتا ہے، میں دیتا جاتا ہوں، وہ جھولی پھیلا کے بیٹھا رہتا ہے، فرمایا میری رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ کسی اور سے کیوں مانگے جس کے لیے میرے در کھلا ہو؟ وہ کسی اور سے کیوں سوال کرے؟ وہ کسی اور سے کیوں سوال کرے جس کو میں عطا کروں مانگنے پہ؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو میری ذات سے محبت کرتا ہے، جو میری عبادت کرتا ہے، جو میری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری پیش کرتا ہے، جو گڑ گڑا کے پرنم آنکھوں کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے پکار کے دعا کرتا ہے، فرمایا میری رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو وہ کسی سے مانگنے کا بھی طالب نہیں، محتاج نہیں رہ جاتا، محتاج نہیں رہ جاتا وہ ان کا، بلکہ دنیا کی نظر میں جو دینے والے ہوتے ہیں وہ ان کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور کیوں عطا کروں گا؟ کیونکہ میں تمہارے عمل پہ تم سے راضی ہو گیا، کیونکہ تم نے خواہشات کی بجائے میرا انتخاب کیا۔ تمہارے بس میں تھا کہ تم ان لذتوں کو بھی لے سکتے تھے، وہ لذت سونگنے کی ہو، وہ لذت چکھنے کی ہو، وہ لذت چھونے کی ہو، جو انسان کی جبلت میں انسان پہ سب سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے، جسے اشتہا کہتے ہیں، شہوت کہتے ہیں۔ فرمایا تم نے ان خواہشوں کو ترک کیا، خواہشوں کو ترک کر کے جب میرا انتخاب، جب مجھ سے محبت کی تم نے، جب میری جانب تم نے رغبت کی، میرے راستے کو تم نے اختیار کیا، میری رضا کا تم نے انتخاب کر لیا، فرمایا پھر میں دنیا و آخرت میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو جس کا دوست ہوا، دوست کی محافظت کرتا ہے، دوست کی مدد کرتا ہے، دوست کو مانگنے پہ دیتا جاتا ہے، فرمایا وہ میرے دوست جو بن گئے، وہ میرے دوست بن گئے، اب جو مجھ سے مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ اور جو مانگتے ہیں رب کی بارگاہ سے، جو مانگتے ہیں رب کی بارگاہ سے، ان کی کوئی رب پہ زبردستی نہیں ہوتی۔ بات سمجھے؟
جو رب سے مانگتا ہے اس کی رب پہ زبردستی نہیں ہوتی، وہ رب کی قدرت میں دخیل نہیں ہوتا، وہ رب کی قدرت کا دخل انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ عاجزی سے، انکساری سے، رب کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اس محبت کے اور رب کی رحمت کے مان پہ اس کی بارگاہ میں رو کے، گڑ گڑا کے، سوال پیش کر کے، عاجزی کر کے اس سے طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے عاجزی سے مانگا میں عطا کرتا ہوں۔ تو رب کی قدرت میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہے۔ لوگ آج مغالطے پھیلاتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، تیری ولی کو کیسے ملے گا؟ اس نے عمل کیا، اس نے رب کو راضی کیا، اس نے رب کی خوشنودی کو حاصل کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنی نعمتوں کو جو اسے دنیا میں میسر تھیں، اپنی لذتوں کو جو اسے دنیا میں میسر تھیں، اپنی خواہشوں کو جو اسے دنیا میں میسر تھیں، ان کو اس نے ترک کیا، اور ان کو ترک کر کے اس نے مولا کو اختیار کیا۔ فرمایا اس تم دیکھتے نہیں، اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مجھے اختیار کر لیا ہے، میں ابھی بھی اس کو عطا نہ کروں تو پھر مجھ سے مانگنے کون آئے گا؟ فرمایا میں اس بندے کو دنیا میں مثال بنا دیتا ہوں کہ جو مجھے راضی کرتا ہے اسے دنیا میں کسی کی احتیاج نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اللہ جنہیں عطا کرتا ہو، اللہ جنہیں عطا کرتا ہو، آپ ان سے جا کے ان کے اختیار سے نہیں مانگ رہے ہوتے، آپ ان سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تم سوال کرو، کیونکہ اللہ تم پہ راضی ہے، تم سوال کرو گے، رب تیری محبت کی وجہ سے تیرے سوال کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ رب نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ اور شرک کے فتویٰ فروشوں، سرکار علیہ السلام کی امت کی تکفیر کرنے والوں، تکفیر اور شرک کو بہانہ بنا کے آقا علیہ السلام کی امت کا قتل عام کرنے والوں، سرکار علیہ السلام نے اپنی امت پہ بشارت نازل فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے بے شمار بشارتیں اپنی امت کی فضیلت میں دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انعام کیا، میری امت کبھی گمراہی کے اوپر مجتمع نہیں ہوگی، گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ اجتماعی طور پہ کبھی کوئی دشمن غالب نہیں آ سکے گا، کلیتاً میری امت کبھی مغلوب نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا کوئی کچا مکان اور کوئی پکا مکان ایسا باقی نہ بچے گا جہاں تک میرے امتی نہ پہنچیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت قحط سے نہیں مرے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور کوئی امت تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سرکار نے اپنی امت کے لیے بشارتیں دی۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہ بشارت بھی عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے، مجھے یہ خدشہ بھی نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرنے لگے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام غزوہ احد کے 8 سال گزر جانے کے بعد ایک بار آقا علیہ السلام احد کے شہداء کی قبور پہ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام واعظ کے لیے جلوہ فرما ہوئے، صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو بھی ہوں اور میں تمہارا گواہ بھی ہوں
اور اب تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی اور میں حوض کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فکانت آخر نظرت نظرتها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری موقع تھا جب میں نے سرکار علیہ السلام کی زیارت کی۔ گویا اس کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا۔ یہ سرکار کے آخر زمانے کی آخری سال اور آخری مہینوں اور آخری ہفتوں کی حدیث مبارک ہے۔ آقا علیہ السلام نے شہدائے احد کی قبور پہ کھڑے ہو کے کہا شہدائے احد کی قبور پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے کہا، حضور نے فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، مجھے تم پر یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار نے جب قبور شہداء پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے تو سرکار نے بہت سے جاہلوں کی عقدہ کشائی فرما دی کہ قبور پہ جانا شرک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، سرکار نے اپنی امت کو جو بشارتیں عطا فرمائیں ان بشارتوں میں سرکار نے واضح فرما دیا کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی میرے بعد۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی محدثین، امام بیہقی، امام طبرانی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک اکبر کرو گے، ہاں تم میرے بعد شرک اصغر کرو گے، چھوٹا شرک کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الریا، چھوٹا شرک ریا ہوتا ہے۔ لیکن پھر سوال اٹھا، عقل ہے نا، عقل سوال اٹھاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا آخری زمانہ جب آئے گا، جب یا رسول اللہ آپ کی ہجرت کو 1439 برس بیت جائیں گے، کچھ لوگ سروں پہ قلعیاں سجا کے ہاتھوں میں شرک کی سٹیمپیں اٹھا کے آپ کی امت کا قتل عام کریں گے، ہر گزرنے والے کے اوپر سٹیمپ لگائیں گے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ یا رسول اللہ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے، یا رسول اللہ وہ علم دین رکھتے ہوں گے، یا رسول اللہ وہ عالم ہوں گے، یا رسول اللہ وہ متقی ہوں گے، وہ قاری ہوں گے، وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، وہ روزے رکھتے ہوں گے، یا رسول اللہ وہ سارے کے سارے مل کے آپ کی امت کی اجتماعی اکثریت کو وہ کہیں گے کہ یہ سارے شرک ہیں، حتیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1439 برس بیت جائیں گے، ہم آپ کے روزہ اقدس پہ حاضر ہوں گے، آپ کی طرف رخ کر کے جس طرح صحابہ دعا کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، وہ کہیں گے مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کو پکارا کریں گے، وہ کہیں گے یہ بھی مشرک ہو گیا، یا رسول اللہ ہم آپ کا حکم آپ کی تعظیم کریں گے، وہ کہیں گے یہ بھی مشرک ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زمانہ ہم دیکھیں، جب یہ زمانہ ہم پائیں تو پھر تو آپ کی امت تو ہمیں شرک میں نظر آئے گی، کیونکہ عالموں نے کہا کہ یہ شرک کرتا ہے، متقیوں نے کہا یہ شرک کرتا ہے، روزے داروں نے کہا یہ شرک کرتا ہے، قاریوں نے کہا یہ شرک کرتا ہے، حاجیوں نمازیوں نے کہا کہ یہ شرک کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے ہیں میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، تو پھر یہ شرک کا الزام لگانے والے کون ہوں گے؟ سن لو مسلمانوں، اس مسئلے کو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اور اس زمانے کے آنے سے قبل بیان فرما دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما تخوف علیکم رجل قرأ القرآن، حضور نے فرمایا مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، تم دیکھو گے قرآن کا رنگ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوگا، تم دیکھو گے کہ وہ قرآن کے رنگ میں رنگا ہوا تمہیں نظر آئے گا، اور وہ لوگوں کی مدد کیا کرے گا اللہ کے نام پہ، دین کے نام پہ، مگر فرمایا ایک وقت آئے گا وہ قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دے گا، وہ قرآن سے دور ہو جائے گا، اور کیا کرے گا؟ وہ اور وہ قرآن سے دور ہونے والا، بظاہر قرآن کا قاری، قرآن کو پس پشت پھینکنے والا، فرمایا وہ تلوار نکالے گا اور اپنے پڑوسی کے اوپر شرک کا الزام لگا کے اس کو قتل کرنے کے لیے
پیچھے دوڑے گا. قال قلت یا نبی اللہ ایہما اولی بالشرک المرمی ام الرامی, یا رسول اللہ الزام لگانے والا مشرک ہوگا یا جس پہ الزام لگایا گیا وہ مشرک ہوگا. قال بل الرامی, آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو بتا دینا جن پہ شرک کا الزام لگے گا میری عظمت و تعظیم کی وجہ سے وہ مشرک نہیں ہوں گے بلکہ شرک کے قریب وہ ہوں گے جو میری امت کو مشرک کہیں گے. سرکار نے کہا جو میری امت پہ شرک کا الزام لگائے گا وہ خود شرک کے قریب ہوگا. حضور نے کہا مجھے یہ خدشہ نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرنے لگے گی. اور یہ کون لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی امت پہ شرک کا الزام لگاتے ہیں, آقا علیہ السلام کی امت کو مشرک کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پہرے دار ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوں, سورہ اخلاص ان کے دلوں میں اتر چکی ہو, آیت الکرسی اور سورہ العشر ان کے دل میں اتر چکی ہو, فاتحہ ان کے دل میں اتر چکی ہو, رب کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں, ان کو مشرک کہتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پہ تعجب نہ کرنا, اس پہ تعجب نہ کرنا, اس فتنے کی نشاندہی میں کر کے جاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں. ان کا مقصد فقط اور فقط میری امت کا قتل عام ہوگا اور میری امت میں فتنہ و فساد کرنا ہوگا. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی, متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ مال بھیجا سرکار کی خدمت میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وحی کے مطابق جسے رب کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میرا حبیب زبان سے کوئی ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں نکالتا, جو بھی نکالتا ہے میری وحی ہوتی ہے. جیسے قرآن وحی ہے, فرمایا میرے حبیب کا فرمان بھی اسی طرح میری ہی وحی ہے. تو میرے حبیب کا عمل بھی میری مرضی سے ہوتا ہے. تو سرکار نے رب کے حکم اور رب کی مرضی سے جسے جو چاہا عطا فرمایا. تو ایک معترض اٹھا, اعتراض کرنے والا اٹھا. اس اعتراض کرنے والے کو سرکار علیہ السلام کی اس تقسیم پہ اعتراض تھا, سرکار کے عمل پہ اعتراض تھا, سرکار کے طریقہ کار پہ اعتراض تھا. اور وہ سرکار کو کہنے لگا یا محمد اتق اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبخت شخص, اگر میں رب سے نہیں ڈرتا تو کائنات میں کس کو خدا کا خوف ہے؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کائنات میں کون انصاف کرے گا؟ اور اس شخص کا حلیہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں غائر العینین, اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی, نافی الجبین, پیشانی اوپر چڑھی ہوئی, کس اللحجہ, گھنی داڑھی, مشرف الوجنتین, گال پھولے ہوئے, محلوق الراس, سر منڈا ہوا. ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب اس آدمی نے کھڑے ہو کر یہ گستاخی کی اور سرکار نے فرمایا کہ وہ بدبخت میں انصاف نہیں کروں گا تو کون رب کی مخلوق میں انصاف کرے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اٹھے اور عرض کی سرکار اجازت فرمائے میں اس کا سر قلم کر دوں گستاخ کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا خالد اس کو تو چھوڑ دو, مگر میرا پیغام میری امت تک پہنچا دینا, میرا پیغام میری امت تک پہنچا دینا اور میری امت کو آگاہ کر دینا. ان من ذی ھذا
قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، میری امت کو بتا دینا اس بدبخت کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس گستاخ اور اس بغض مصطفیٰ رکھنے والے کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، فرمایا وہ قرآن پڑھا کریں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ، سرکار نے فرمایا وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ کفار اور بت پرستوں کو چھوڑ کے وہ لوگ میری امت کو قتل کریں گے، مگر ہوں گے کون؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، مگر کریں گے کیا؟ بت پرستوں کو چھوڑ کر میری امت کی تکفیر کریں گے، میری امت پہ شرک کا دعویٰ لگائیں گے اور حتیٰ کہ خود شرک کے قریب ہوں گے۔ فرمایا وہ میری امت پہ شرک کا دعویٰ لگ کر کے میری امت کی تکفیر کر کے ان کا قتل عام کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور کا نصیب سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، تمام احباب اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، تمام احباب اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، تمام احباب تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے شیخ ماں، مرشد ماں، قائد ماں، جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، دربار عالیہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ مستد صدارت پہ جلوہ فرما ہیں۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو آپ کی موجودگی کے فیضان اور آپ کے وجود اقدس کی برکات سے مستفید فرمائے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یقتلون اہل الاسلام، یہ پڑھیں گے قرآن مگر میری امت کو قتل کریں گے، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو قتل نہیں کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا لَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، میں اگر ان کو اپنے زمانے میں پاتا تو میں ان کو ایسے قتل کرتا جیسے قوم عاد کے قتل کا حکم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نمازوں کو تم دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، ان کی عبادات کو دیکھو گے تو اپنی عبادتوں کو حقیر جانو گے، مگر حضور نے فرمایا کہ زمین پہ بدترین مخلوق ہوں گی وہ۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا قاتل بہترین قاتل اور ان کا مقتول بہترین مقتول ہوگا۔ ہم کس لیے آج اپنی افواج سے، اپنی فورسز سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ خوارج، جن کو حضور نے کہا کہ یہ حروریہ خوارج ہوں گے، اور امام بخاری روایت کرتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنین۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرزند، آپ ان خوارج کو، حروریہ خوارج کو
آپ زمین پہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کفار اور بتوں پہ اور مشرکین پہ نازل ہونے والی آیات کو سرکار کی امت پہ چسپاں کر کے پیش کرتے تھے. بتوں پہ، کفار پہ، مشرکین پہ آنے والی آیات کہتے کہ یہ سرکار کی امت کے اوپر چسپاں ہیں. یہ فتنہ خوارج کا، حروریہ خوارج کا، سرکار کی امت کی تکفیر کرنے والوں کا، اس نے اکٹوپس کے پنجوں کی طرح پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جہاں اٹھا لوگ اس کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے. شام جلا دیا اس نے، عراق تباہ کر دیا، لیبیا ٹکڑوں میں بٹ گیا، پاکستان پر وہی الغار ہوئی. اس انٹرنیشنلی اسپانسرڈ ٹیررزم کی، جس کا اعلی کار یہ تکفیری خوارج تھے، پاک افواج نے ان خوارج کا کلا کما کیا، جن کے لیے میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ ان کا قاتل بہترین قاتل ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار کی بشارت کے مطابق یہ فوج بہترین فوج ہے، اور حضور نے کہا ان کا مقتول بہترین مقتول ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم بہترین قوم ہے کہ ہمارے 70,000 بیٹے اور بیٹیاں، بزرگ اور بچے انہوں نے قتل کیے. افواج نے شہادتیں دی، ایف سی نے، رینجرز نے، ہماری پولیس نے، ڈاکٹرز نے، وکلاء نے، خواتین، بچے، بوڑھے، مساجد میں، خانقاہوں پہ، سکولوں میں چھوٹی چھوٹی گلیاں مسل کے رکھ دی انہوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو استقامت عطا فرمائی کہ یہ اس فتنہ تکفیر کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی اقوام میں سرفراز و سرخرو کیا. آخر اسلام کی بشارت ہے، آخر اسلام کا فرمان ہے کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی، اور جو میری امت پہ شرک کا الزام لگائے گا وہ خود شرک کے قریب ہوگا. اللہ کی توحید کو ماننے والا، اور وہ فکر، وہ سوچ علی بن عثمان داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، معین الدین سید اجمیر رحمت اللہ علیہ کی، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی، امام محمد کبیر الرفاعی کی، شہاب الدین عمر سہروردی کی، وحی الدین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی، امام ابو الحسن شاذلی کی، جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ کی، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی، اور سیدی امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ کی، جس نے یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں تو مندر ہوتے تھے، یہاں تو گھنٹیاں بجتی تھیں، یہ مسجدوں کے مینار اور ان میناروں سے بلند ہونے والی اللہ اکبر کی صدائیں کن کی جہد و کاوش کی مرہون منت ہیں، جن کی آج تکفیر کی جاتی ہے. اس لیے سرکار علیہ السلام کی احادیث اور سرکار علیہ السلام کی سنت میں جھانک کے دیکھیں، ماضی بھی واضح ہے، حال بھی واضح ہے، مستقبل بھی واضح ہے. جو گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک تنسیخ کا مقدمہ جاتا ہے جج کے پاس، عام ہے تنسیخ کا مقدمہ جاتا ہے کہ یہ نان و نسخہ نہیں دیتا اور تشدد کرتا ہے. تشدد کا گواہ کون ہے؟ دو بندوں نے آ کے انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کس بات پہ گواہی دیتے ہیں؟ کہا جی قرآن پہ گواہی لے لے، کلمے پہ گواہی لے لے، قسم پہ گواہی لے لے، طلاق پہ گواہی لے لے. تو اب انہوں نے جو گواہی دی اس گواہی کا بار تو ان کے اوپر ہے،
جج پابند ہے اس بات کا کہ وہ اس گواہی کو مستند مانے جو گواہی اس کے سامنے دی گئی. تو خدا کے بندے، مسلمان کی گواہی کا اعتبار ہے جب ایک بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، ان فتنوں کو پہچانیں، ان فتنہ گروں کو پہچانیں، ان فتنہ پروروں کو پہچانیں جو سرکار کی امت میں تفرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہیں، جو سرکار کی امت میں تعصب و تشدد پھیلانا چاہتے ہیں، جو سرکار کی امت میں اغیار کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ایک منتشر قوم کو شکست دی جا سکتی ہے جو آپس کے تفرقوں سے جسے فرصت نہ ہو، اور یہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ امت میں نفرتوں کو عام کیا جائے، امت میں تشدد کو عام کیا جائے، امت میں تفرقہ پرستی کو عام کیا جائے، امت میں مار دھاڑ کو عام کیا جائے، امت میں خون و خاک کو عام کیا جائے، امت میں فتنہ و فساد کو عام کیا جائے، امت میں دشمنی و نفرتوں کو عام کیا جائے، امتوں میں لاشوں کی تجارت کی جائے، امتوں میں لاشوں کا کاروبار کیا جائے. مگر آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں واضح کر دیا، اور آقا علیہ السلام کی امت کے پاک بازوں نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا. اور اس آخری زمانے کے اندر، اس گئے گزرے میں جب ہمارے اندر خطائیں ہیں، ہمارے اندر تقصیریں ہیں، ہمارے اندر لغزشیں ہیں، ہمارے اندر جہاں بہترین مثالیں ہیں وہیں بدترین مثالیں بھی موجود ہیں. ہمارے اندر ہر روز قصور جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں پامال ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ قوم غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے اس قوم کے اوپر کہ جب کسی بھی جگہ یہ فتنے شناخت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان فتنوں کی شناخت عطا فرمائی. اور میں حیران ہوں، ہماری تقصیروں کے باوجود اللہ نے 4 انعام کیے اس قوم کے اوپر، عظیم ترین انعام کیے جن کا شکر نہیں بجا لایا جا سکتا. ہم ختم ہو جاتے، ہماری شناخت ختم ہو جاتی، ہندوستان اسپین بن جاتا اگر پاکستان مارز وجود میں نہ آتا. ہماری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا، یہ انعام کیا. ہم نے طلب کیا کہ مولا عطا فرما اپنے دین اور اپنے دین کے ماننے والوں کی محافظت کے لیے ایک مملکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان عطا کیا، اور وہ فتنہ جو سرکار نے اسلام کے وصال مبارک کے بعد اٹھا، سب سے پہلا فتنہ انکار ختم نبوت کا، کذابین کا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا. اس فتنے کے خلاف جس طرح صحابہ کرام سربکف ہوئے، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دیکھے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اسلامیان ہند بالخصوص اسلامیان پاکستان نے قربانیاں دی، علماء نے، مشائخ نے، عوام نے، لوگوں نے، سیاسی کارکنوں نے، وکیلوں نے، صحافیوں نے، اور یہ نعرہ لگایا یہاں پہ کہ نجف تک کٹمرو میں خواجہ فتح کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. 74 کے اندر ہماری پارلیمنٹ کا لیڈر آف دی ہاؤس ایک سوشلسٹ ہے، مذہبی نہیں ہے، سوشلسٹ ہے. اکثریتی پارٹی سوشلسٹ ہے پاکستان میں. نیشنلسٹ بھی اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پختون نیشنلسٹ، سندھی نیشنلسٹ، بلوچ نیشنلسٹ، اور کئی طرح کے سیکولر لوگ، لبرل لوگ اس کے اندر بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہیں. پوری قوم کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، اور 74 میں پوری قوم نے جب متفقہ فیصلہ دیا، اللہ کے انعام اور اللہ کے فضل سے یہ فیصلہ دیا کہ ختم نبوت کے منکرین کو ہم خارج از اسلام تصور کرتے ہیں. اور یہ قوم بھوک سے مرتی تھی، افلاس تھا،
لیکن اللہ نے ہمارے لیڈروں کو یہ جرأت دی کہ انہوں نے کہا یہ قوم گھاس کھا لے گی، مگر دنیا کے سامنے ہم اپنی سرحدوں کا اور اپنے جغرافیے کا دفاع کریں گے اور ہم جوہری طاقت بن کے رہیں گے۔ دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی جوہری ایٹمی قوت اللہ نے پاکستان کو بنایا، ہماری تقصیروں اور خطاؤں کے باوجود۔ اور اللہ نے چوتھا انعام یہ فرمایا اس قوم کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ٹوٹنے سے بچایا، اللہ نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچایا اور ہماری قیادت کو یہ بصیرت دی، چاہے آپریشن راہ راست تھا، آپریشن راہ نجات تھا، خیبر بند تھا، خیبر 2 تھا، اور سرکار کی تیل مبارک، سرکار کی شمشیر بے نیام، عزم کی ضرب عزم تھا، اور آج رد الفساد ہے۔ پوری قوم اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اس فتنے اور فساد کو ہم اس سرزمین پاکستان سے ختم کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ قوم آج بھی اس بات پہ متفق ہے اور فتنہ و فساد کے اوپر اکٹھی نہیں ہے۔ یہ ہماری تقصیروں کے باوجود، ہماری خطاؤں کے باوجود، ہماری غفلتوں کے باوجود اللہ کا یہ ہم پہ کرم اور ہم پہ انعام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ نیو ریئلزم اور اس کے ماننے والے یہ بلیو کرتے ہیں کہ جسے تاراج کرنا ہے اس کی طاقت کو اس کی کمزوری بنا دو، اس کی طاقت کو اس کی کمزوری بنا دو۔ میں بات کو عوامی و آسان کر دیتا ہوں، مجھے بتائیے جہاد ہماری طاقت ہے یا ہماری کمزوری؟ شرم و حیا ہماری طاقت یا ہماری کمزوری؟ شریعت اور قوانین شریعت ہماری طاقت یا ہماری کمزوری؟ اور عزت و ناموس مصطفیٰ کا پہرا ہماری طاقت یا ہماری کمزوری؟ اور جوہری صلاحیت ہماری طاقت یا ہماری کمزوری؟ ریاست پاکستان ہماری طاقت یا ہماری کمزوری؟ پاکستان کا نظریہ اور آئیڈیالوجی ہماری طاقت یا ہماری کمزوری؟ ہماری طاقت۔ مگر آپ دیکھیں جہاد کو ہماری کمزوری بنا دیا گیا، شریعت اور قوانین شریعت کو ہماری کمزوری بنایا جا رہا ہے، شرم و حیا کی تہذیب کو ہماری طاقت کو ہماری کمزوری بنایا جا رہا ہے۔ اور سرکار کی ناموس کے پہرے کو جو ہماری طاقت ہے اس کو ہماری کمزوری بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی آئیڈیالوجی جو ہماری طاقت تھی اسے ہماری کمزوری بنا دیا گیا۔ ہماری جوہری صلاحیت ہماری طاقت تھی اسے ہماری کمزوری بنا دیا گیا۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ہماری طاقت ہے مگر اسے ہماری کمزوری بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اس قوم کو ہر قدم پہ اپنے غیب سے استقامت عطا فرمائی، رب کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ قوم استقامت سے کھڑی رہی۔ یہ قوم اس لیے مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا اور میں آخر میں آپ سب کو یہ اجتماعی دعوت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاحی جماعت کا، عالمی تنظیم العارفین کا، ہمارے قائد، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد حضرت سلطان محمد علی صاحب کا یہی پیغام اور یہی دعوت ہے کہ آئیں اس تعلیم روحانی کے ذریعے، اس تعلیم محبت کے ذریعے، اس تعلیم امن کے ذریعے اپنے وجود کے اندر اس حقیقت اور حقانیت کو اجاگر کریں اور پیدا کریں جو مومن کی صداقت کی دلیل بنتی ہے۔ بالخصوص میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سال بھر میں
1 ماہ نکال سکیں، 3 ہفتے نکال سکیں، 2 ہفتے نکال سکیں، آپ اس عملی تربیت کے لیے اپنا کچھ وقت کریں، اپنا کچھ ٹائم وقت کریں، تاکہ اس پیغام کو، اس تربیت کو آپ عملی طور پہ اپنے سینے میں اجاگر کر کے دنیا کے سامنے اسلام کی اس حقیقی تعبیر اور تصویر کو پیش کر سکیں۔ میں حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یا رسول اللہ وفا تیری اگر نہ ہو میری نماز کی امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم، چھپ سی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے، جس کا عید پسارا ہوں، میں قربان تنہا تھی باہوں، جنا ملیا نبی سہارا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔